وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مالک ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ لغزشیں، کوتاہیاں، سیاکاریاں، بدعتواریاں مالک یقیناً اعمال نامے میں بھری ہوئی ہے، مولا اس کا کوئی عذر ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ تنے تنہا آپ ہی کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں، اور مالک عہد کرتے ہیں آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا۔ اے اللہ وہ گناہ جو رات کی تنہائیوں میں اس کو بھی معاف فرما، جو رات کے اندھیرے میں اس کو بھی معاف فرما، مالک جو گناہ دن کے اجالے میں اس کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ تجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اے اللہ تجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مالک ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ لکھا ہوا فرشتوں کو بلانے کے فیصلے فرما، اعمال نامے میں سے گناہوں کے مٹانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپ معاف کر دیں گے ہمارا کام بن جائے گا، اور مالک اگر آپ نے پکڑ فرما لی تو آپ کو پکڑ کا پورا حق ہے۔ اے اللہ آپ کو کون پوچھنے والا، آپ نے کیوں پکڑ فرمائی؟ اے اللہ جس دم ہماری پکڑ آئے گی ہم تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، اور اللہ اس تباہی اور بربادی پر اے اللہ شیطان تو خوش ہو رہا ہوگا کہ اس کا مشن کامیاب رہا، اس کی اسکیم کامیاب ہوئی، اور اللہ دوسری جانب تیرے پیارے حبیب کو اس کا رنج ہوگا، اس کا دکھ اور صدمہ ہوگا کہ میرا امتی تباہ اور برباد ہو گیا، میرا امتی رسوا ہو گیا، میرا امتی ذلیل ہو گیا۔ اے اللہ تجھے تو اپنے نبی کا غم کسی حال میں گوارا نہیں، مولا تو اپنے نبی کی خوشیوں کی خاطر ہم کو نبھا دے، ہم کو معاف کر دے، باوجود ہماری غفلت اور سستی اور نافرمانی کے آج تک نبھایا ہے۔ اے اللہ موت پر بھی نبھا لے، سکرات میں بھی نبھا لے، قبر میں بھی نبھا لے، آخرت میں بھی نبھا لے۔ مالک ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے سوائے اعمال نامے میں گندگی اور گناہوں کے کچھ بھی نہیں۔ ہم تو تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے خیر کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما، مالک اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو کچھ بچی کچھ زندگی باقی ہے اس کو اپنے رضا والے کاموں پر لگانے کی توفیق نصیب فرما، مالک موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اے مالک ہم سب کا اپنے اپنے وقتوں پر ایمان پر خاتمہ فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ مدینہ پاک کی موت نصیب فرما، مالک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے، مالک ہم اچھے نہیں ہیں تو ہم کو اچھا بنا دے، ہمارے اندر کی گندگیوں سے ہم کو پاک کر دے۔ اے اللہ یہ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، مخلوق سے تمام امید و لالچ ہے۔ اے اللہ ان تمام گندے جذبات سے تو ہماری حفاظت فرما، مالک تو اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل کر دے، تو ہمیں مردود نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں مردود نہ بنا، اے اللہ تو ہمیں مردود نہ بنا، مالک تو ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمارا اجرا ہوا نصیبہ پھر سے سوار دے، اے اللہ ہمارا اجرا ہوا نصیبہ پھر سے سوار دے۔ آج یہ امت ساری دنیا میں پریشان ہے، اے اللہ اسے کوئی کروٹ چین نہیں ہے، یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ کوئی اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، مالک کوئی اس کا پرسان ہاتھ نہیں ہے۔ اے اللہ تو اس
اے اللہ دکھی امت کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس برباد شدہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اس کی بنیادی وجہ اس نے تیرے دین کو چھوڑا اور دین کی محنت کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج یہ امت سارے عالم میں تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اے اللہ تو اس پیارے حبیب کی امت کو تباہ ہونے سے بچا لے، برباد ہونے سے بچا لے، اپنے دین کو دوبارہ زندہ کر کے بتلا دے کہ تیرا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اے اللہ آج مسلمان کے زبان سے یہ بات نکلتی ہے، اب زندگیوں میں دین نہیں آ سکتا، اے اللہ تو پیارے حبیب کے دین کو دوبارہ دنیا میں چمکا کر بتلا دے۔ مالک تو ہی چیز تیرے قابو کے باہر کی نہیں ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہی کرتا دھرتا ہے اور تجھی کو کرنا ہے، اور آج تک تو نے ہی کیا ہے اور آئندہ کرنے والی ذات بھی آپ ہی کی ہے، اور جو کچھ ہوگا آپ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ اپنے فضل کو بڑھا دے، اپنے رحم کو بڑھا دے، مالک اپنے کرم کو بڑھا دے۔ اے اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کے، اسلام کی حفاظت فرما۔ مالک دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ہر مشورے، ہر سازش، ہر اسکیم کو ناکام بنانے کے فیصلے فرما۔ مالک باطل عزائم کو ملیمیٹ کر دے، باطل کی ہوائیں اکھیڑنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ظالم کو ظلم سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ظالم اگر توبہ کے لائق نہ ہو تو اس زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما۔ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی غیبی چاوی شامل حال فرما، حالات کو سازگار فرما۔ مالی خیر کی راہیں کھول دے، اے اللہ خیر کے دروازے کھول دے، اے اللہ خیر کی راہیں کھول دے، شر و فتنوں کے دروازوں کو بند فرما، ذلت و رسوائی کے دروازوں کو بند فرما، تباہی اور بربادی کے دروازوں کو بند فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر انتہائی شفقت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت اور سہولت کا معاملہ فرما۔ اس امت کا اجر و نصیبہ پھر سے سوار دے، اس امت کی تو دستگیری فرما، اس کو دین کی محنت پر مجتمع فرما، اس کو دعوت کی محنت پر دوبارہ کھڑا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لینے کے فیصلے فرما، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری استعدادوں کو، ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ دعوت کی فراست عطا فرما، دعوت کا شعور عطا فرما، دعوت کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آخر سانس تک اپنی اصلاح کی نیت سے، اے اللہ استخلاص اور اخلاص کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنے کو محتاج سمجھ کر، اے مالک دعوت کی اس مبارک محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ دعوت کے عظیم الشان کام کی حفاظت فرما، مالک دعوت کے اس مبارک کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کے مراکز کی حفاظت فرما، کام کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قلوب کی اجتماعیت نصیب فرما، مالک کام کو لے کر چلنے والا مخلص عملہ مرحمت فرما۔ اے اللہ کام کی جڑوں کو، بنیادوں کو مضبوط فرما۔ اے مالک مسجد وار جماعت تو ہر جگہ بنا دے، اور مسجد وار جماعت کے کام کو لے کر چلنے والا فعال عملہ مرحمت فرما، کام کرنے والے مخلص ساتھی مرحمت فرما۔ اے اللہ کرنے والے کمزور ہیں، اے اللہ کرنے والے کمزور ہیں، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو کرنے والوں کی تربیت فرما، اے اللہ تو کرنے والوں کی مدد فرما، اے اللہ تو کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما۔ اے مالک بے شک جتنا ہوا ہے آج تک آپ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، اے اللہ جو ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، مالک آئندہ جتنا بھی ہوگا وہ آپ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ اپنے فضل کو بڑھا دے، اپنے رحم اور کرم کو بڑھا دے، تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لینے کے فیصلے فرما۔ مالک ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری ضروریات کا تکفل فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت نصیب فرما، مالک قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔
اے اللہ قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اے اللہ قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اے اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو بھی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں میں بن بیائی جوڑے بیٹھے ان کے جوڑ کے مناسب رشتے انہیں مرحمت فرما، اے اللہ امت کے حال پر شفقت کا معاملہ فرما، رحم اور کرم اور فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل اور عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو اور درگزر کا معاملہ فرما، ہونے والے آج کے اجتماع کو قبول فرما، مالک آنے والوں کو قبول فرما، کہنے سننے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، پکا کر کھلانے والوں کو قبول فرما، نظم اور انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، محبت بری نگاہوں سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو قبول فرما، نفرت بری نگاہوں سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ جو ذرہ خیر وجود میں آیا اس کی آبیاری فرما، اے اللہ تیرے جن بندے نے جو جو عزائم کیے ہیں اے مالک تو ان عزائم کی لاج رکھ لے، اے اللہ تو ان کے عزائم کو پورا فرما، ان جماعتوں کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کا نکلنا آسان فرما، جو جماعتیں تیرے راستے میں نکلی ہوئی ہے چل پھر رہی ہے ان کی چلت پھرت کو قبول فرما، ان کو اپنے مقام پر بہترین داعی بنا کر لوٹانے کے فیصلے فرما، ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کاروبار کی، بال بچوں کی عزت آبرو کی، ایمان اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی شعبوں کو سرسبزی و شادابی نصیب فرما، مالک مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دعوت کے ٹھیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، تمام دینی شعبوں کو سرسبزی و شادابی نصیب فرما، اے اللہ ہر فتنے سے تمام دینی شعبوں کی حفاظت فرما، اے مالک ہر شعبے کے اے اللہ تو حفاظت فرما، اے اللہ ہر شعبے کی تو حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں اجتماعات ہونے جا رہے ہیں ان ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما، اے اللہ ہونے والے مشوروں کو قبول فرما، ہمارے اکابرین کے سفر حضر کو قبول فرما، ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہمت صحت اور قوت و طاقت عطا فرما، مالک نظام الدین کی چار دیواری کی ہر شر سے حفاظت فرما، بہترین قسم کا عملہ اس چار دیواری میں لا کر ڈالنے کے فیصلے فرما، اس چار دیواری سے سارے عالم کو مستفیض فرما، اے اللہ ہمارے بڑے جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کا نعم البدن امت کو مرحمت فرما، جو حیات انہیں ہمت صحت اور قوت و طاقت عطا فرما، ان کے فیض سے سارے عالم کو مستفیض فرما، آئندہ کے ہونے والے تمام اجتماعات کو، اسفار کو، جوڑ کو، مشوروں کو بے انتہا قبول فرما، صفات قبولیہ سے آراستہ فرما، ہر قسم کا خیر کا معاملہ فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان میں وہ بوڑھے بھی ہیں جنہیں دیکھ کر تو رشک کرتا ہے، اے اللہ وہ جوان بھی ہیں جن کی عبادتوں پر تجھے رشک آتا ہے، اے اللہ وہ معصوم بچے بھی ہیں جن کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اے اللہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سب تیرے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں اور تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے اور اس سے 2 پیسے کی بھیک مانگے، وہ سخی کبھی بھی ہم سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے گا، اے اللہ تو تو سخیوں کا سخی ہے اور تو تو داتاؤں کا داتا ہے اور مالک تو تو کریموں کا کریم ہے، اے اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے، اے اللہ ہم سب کی حاجت روائی فرما، ہم سب کی مشکل کشائی فرما، ہم سب کے حالات کو سازگار فرما، اے مالک جب تک زندہ رکھ، دین کی فکروں پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارے اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اے مولا ہم سب کا اپنے اپنے وقتوں پر ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، ہمارے خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے پاس کچھ تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے، علامہ میں گندگیاں ہی گندگیاں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، ہم تو تجھ سے تیرا فضل طلب کرتے ہیں، ہم تو تجھ سے تیرا رحم طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کا بیڑا پار کر دے، اس امت کا اجروا نصیبہ پھر سے سوار دے، اس امت کے حال پر انتہائی شفقت کا معاملہ فرما،
اے اللہ تیرے جن بندوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا یا توقع رکھی تھی اور کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، اے مالک تو سب کے بگڑی بنانے کے فیصلے فرما، سب کے مسائل کو حل فرما، سب کے حالات کو سازگار فرما، اے اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرما۔ اے مالک تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو خیر امت کے حق میں مانگی ہے، اے اللہ پوری امت کا اس میں حصہ شامل فرما۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں اور فساد سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان تمام شرور اور فتنوں اور فساد سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے مالک حرمین شریفین کی عظمت اور وقار کو بڑھانے کے فیصلے فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ لاکھوں حاجی تیرے دربار پر پہنچ رہے ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان کی لبیک کو قبول فرما۔ ان آنے والے حجاج کرام کی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ شامل فرما۔ ہم سب کو تیرے دربار کی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے مرحمت فرما، اے مالک جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ مالک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب علیہ السلام کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔